کروائے سفر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے صفاق نے یہ حضرت زینب سے کہا شمر صفا زینب سے کہا عذر کرتا ہوں میں اب بخش دو تم میری خطا کہا زینب نے کہ ملعون او بانی یہ جفا تو نے کاٹا میرے آگے میرے بھائی کا گلا بعد مردن ز جفا آئے تو اگر یاد کنم بعد مردن ز جفا آئے تو اگر یاد کنم از زمین دست برو عالم فریاد کنم شمر صفاق نے سب آتے جائیں فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام کمالات امام مبین کی ذات میں جمع کر دیے. عزیزان گرامی، امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وادی کبیر مسقط کی جانب سے یہ عشرہ مجالس جس کا سلسلہ جاری ہے اور جس کی آج 9ویں مجلس ہے. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان ایک گفتگو ہے جو جاری ہے، اور گفتگو امامت کو لے کے ہے. گفتگو ان ذوات مقدسہ کے سلسلے میں ہے جن کو اللہ نے امام بنایا اور جن کے حوالے دین کی رہبری کا کام ہے، جو رسول کے نائب بھی ہیں، رسول کے جانشین بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، منتخب کردہ پروردگار بھی ہیں. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں امامت کی شجاعت کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ علی کی شجاعت اور علی کی بہادری. عزیزان گرامی، شجاعت اور بہادری کا معاملہ بھی عجیب ہے. کائنات عالم و آدم میں علی کے جیسا نہ کوئی شجاع گزرا، نہ علی کا جیسا کوئی بہادر گزرا. علی اس شجاع اور بہادر کا نام ہے جس کے لیے اللہ کی سرکار سے ذوالفقار آئی، جس کی مدح جبرائیل کس طریقے سے کرتے ہوئے نظر آئے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں سوائے علی کے اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. یہ بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی، اور کل کی مجلس میں بات یہیں پر آ کے تمام ہو گئی تھی. آج میں سوچتا ہوں کہ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کروں اور وہ سلسلہ جو کل ادھورا رہ گیا تھا اس کو آج مکمل کروں. دیکھیے، 1400 برس گزر گئے. اسلام میں بہتیرے چہرے ہیں، بہتیرے وی آئی پی ہیں، بہتیرے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عالم اسلام بڑی محبت اور عقیدت کا دم بھرتا ہے. مگر اب اس کو ہم کیا کریں کہ آج بھی جب پہلوان میدان میں آتا ہے، اکھاڑے میں اترتا ہے تو نام علی ہی لیتا ہے. علی کے نام ہی سے فتح ملتی ہے، علی کے نام ہی سے کامیابی ملتی ہے، اور علی ہی کا نام وہ نام ہے کہ جو ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں وقار دیتا ہے، ہمیں دبدبا دیتا ہے، ہمیں شہرت دیتا ہے، ہمیں دنیا بھی دیتا ہے اور ہمیں آخرت بھی ملتی ہے. یہ سرکار وہ سرکار ہے جس در سے 1400 برس سے بھیک بٹ رہی ہے. جو بھی آیا کچھ نہ کچھ لے کے گیا. ویسے ہی اگر علم کا سائل اس دروازے پر آیا تو وہ علم لے کے گیا، اور شجاعت کا سائل آیا تو وہ شجاعت اور بہادری اس در سے لے کے گیا. اس لیے کہ یہ کریم کی سرکار ہے،
کریم کی بارگاہ ہے، اور ایسا کریم جو ایک بار عطا کر دے تو دوبارہ پھر اس کو واپس لیتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں۔ کل میں نے ایک بات آپ کو سنائی تھی اور وہ یہ عرض کی تھی کہ دیکھیے، کچھ اسلام مخالف طاقتیں، اسلام مخالف سازشیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے اٹیک کیا، رسول اللہ لشکر لے کے آئے۔ میں کل وضاحت سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، میں نے جنگ بدر بھی مختصر آپ کو پیش کی، میں نے جنگ احد کی بھی مختصر سی جھلکی آپ کو دکھائی۔ دونوں لڑائیوں میں ابو سفیان نے لشکر اسلام پر حملہ کیا، دونوں لڑائیوں میں ابو سفیان محمد کے مقابلے پر آیا، رسول اللہ نے ڈیفنس کیا ہے، اٹیک نہیں کیا۔ اٹیک ابو سفیان نے کیا تھا، ڈیفنس محمد عربی نے کیا۔ آج سلسلہ آگے بڑھے، بات آگے بڑھے، صرف میں آپ کو جلدی جلدی جھلکیاں دکھاؤں گا اور جھلکیاں پیش کرتا ہوا اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ پہلی لڑائی کافروں سے ہوئی جو بدر کے نام سے مشہور ہے، دوسری لڑائی کافروں سے ہوئی جو احد کے نام سے مشہور ہے، تیسری جنگ جو جنگ خندق کہلاتی ہے مگر اس کا نام جنگ احزاب ہے۔ آپ تو عرب کے رہنے والے ہیں، احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ، مختلف گروہ، چھوٹے چھوٹے گروہ ایک ہو کر کے اسلام کے مقابلے پر آئے۔ کافروں کی چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے قبیلے ایک ہو کر کے اسلام کے مقابلے پر آئے اور انہوں نے آ کے مل کر کے حملہ کیا۔ لیکن تاریخ نے دیکھ لیا ان چھوٹے چھوٹے گروہوں کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے پہلے والی جنگوں میں ہو چکا تھا۔ دنیا دیکھے اور سمجھے کہ دیکھو، اسلام میں حیدر کرار ہیں، اسلام میں علی مرتضیٰ ہیں، لہذا ان کے مقابلے کو اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ حضور سرور کائنات لشکر لے کر کے میدان میں آئے، خیمہ لگایا اور خیموں کے گرد چاروں طرف خندق کھدوائی۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کھدوائی چاروں طرف، اور جب چاروں طرف خندق کھد گئی تو جو ایک بڑا کافر تھا، بڑا طاقتور تھا، 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتا تھا، عمر ابن عبد ود، وہ مقابلے پر آیا، خندق پھاند کے آیا۔ اب کیسے پھاند آیا یہ بات میں نہیں بتا سکتا۔ کہتے ہیں کہ کہیں سے خندق کھدنے میں پتلی رہ گئی تھی، اس پتلی خندق کا فائدہ اٹھا کے آیا۔ اب یہ کہیں پر تھوڑی سی پتلی چھوٹ گئی تھی یا چھوڑ دی گئی تھی یہ تو اللہ جانے ہیں، لیکن خندق پار کر کے 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا عمر رسول کے خیمے کے قریب پہنچ گیا، رسول کے خیمے میں اپنا نیزہ چبھویا اور نیزہ چبھو کے کہتا ہے، کہاں ہے مسلمان نکل کے آئیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے مر جاؤ تب بھی جنت چلے جاؤ، ہمیں مار دو تب بھی جنت پکی ہے، اگر ہم نے تمہیں مار لیا تو تم شہید ہو گئے، جنت تمہاری ہے، اور تم نے ہمیں مار لیا تم غازی ہو گئے، جنت تمہاری ہے، آؤ نکلو، آؤ۔
رسول کے خیمے میں نیزہ چبھ ہوتا ہے، للکارتا ہے۔ رسول خیمے میں ہیں، عالم یہ ہے کہ لوگ ایسے چپکے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہوں، کہ رسول کی آواز گونجی، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے واسطے جائے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ مجمع میں سناٹا، کوئی نہ اٹھا، کسی کی آواز نہیں آئی، کسی نے لبیک نہیں کہا، کسی نے یا رسول اللہ نہیں کہا۔ وہی اٹھا جو دعوت عشیرہ میں کھڑا ہوا تھا۔ دعوت عشیرہ کا منظر یاد آ رہا ہے کہ رسول کی آواز گونج رہی ہے کوئی جو کہے لا الہ الا اللہ، ہے کوئی جو کہے محمد رسول اللہ، لیکن کسی کی آواز نہیں آتی، کسی کی صدا نہیں آتی، کوئی لبیک نہیں کہتا۔ کھڑا ہوا تھا تو 10 برس کا کمسن شہزادہ، جس کا نام تاریخ نے علی لکھا، اور آج بھی میدان میں، معرکے میں، رسول کے خیمے میں سب خاموش گردنیں جھکائے خوف کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ سب خاموش، چاروں طرف سناٹا، کوئی آواز نہیں دیتا، کوئی لبیک نہیں کہتا، کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہتا کہ انا یا رسول اللہ۔ وہی کھڑا ہوا جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا کہ انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ رسول نے بٹھا دیا، کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر اس نے نیزہ چبھویا۔ پھر رسول نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ پھر مجمع میں خاموشی، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر رسول نے علی کو بٹھایا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے نیزہ چبھویا۔ پھر رسول نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ پھر مجمع میں خاموشی، پھر مجمع میں سناٹا، پھر علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ۔ رسول نے کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، علی کو سجایا، سنوارا، تیار کیا۔ اس موقع پر ٹھہریے تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بات سنتے چلیے۔ زبان رسالت سے ایسا جملہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ رسول کلب فرما رہے ہوں، کسی کو کتا کہہ رہے ہوں کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ مجمع میں خاموشی ہے، مجمع میں سناٹا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، اس کو کتا نہ کہیے، کچھ اور کہہ دیجئے، جو دل چاہے کہہ دیجئے، کتا نہ کہیے۔ شاید جواب رسول آئے کہ میں یہی کہہ کے تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج ایک کتے کے مقابلے پر نہیں جا رہے ہیں، وہ کل شیر خدا کے مقابلے کے اوپر میدان میں آ گئے۔ بہرحال علی کھڑے ہوئے، رسول نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ علی کو کل ایمان کہا، سامنے والے کو کل کفر کہا۔ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ علی ہے کل ایمان، عمر ہے کل کفر۔ کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے۔ علی چلے، اور جو ادھر علی چلے تو ادھر رسول نے ایک جملہ اور فرمایا، کہا بھئی دیکھو، جو سب سے پہلے فتح اور کامیابی کی خبر لا کے مجھے دے گا اور مجھے اطلاع دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔
یہ کہہ کے رسول اللہ نے مجمع کو رخصت کیا. آگے آگے علی، پیچھے پیچھے مجمع. لیکن علی اس کا نام ہے جو اللہ کے بھروسے پر لڑتا ہے، مجمع کے بھروسے پر نہیں لڑتا. میں عرض کر چکا کہ علی کو مجمع نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. پیچھے دیکھا بھی نہیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، چلے پہنچے میدان میں. اور ادھر رسول کا بوڑھا صحابی جس کا نام تاریخ نے سلمان لکھا، وہ رسول کے پہلو میں بیٹھ گیا. سلمان رسول کے پہلو میں بیٹھے ہیں. علی میدان میں آئے، میدان میں معرکہ ہوا. عمر جو 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتا تھا، وہ گھوڑے پر سوار تھا. علی نے اس سے کہا، کچھ شرطیں رکھیں. اس کو عمر نے مانا، گھوڑے سے اتر آیا. جب گھوڑے سے اترا تو تلواروں کی رد و بدل ہوئی، ضربوں کی رد و بدل ہوئی. تاریخ لکھتی ہے کہ 70 ضربوں کی رد و بدل ہوئی ہے. 70 ضربیں چلیں، اور 70 ضربیں جو چلیں تو اس میں 70ویں ضرب پر عمر کو علی نے 2 کر دیا، سر کاٹ دیا اس کا. اب عزیزان گرامی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ 69 ضربیں تو عمر نے لگائی ہوں گی، ایک ہی ضرب میں علی نے عمر کو 2 کر دیا ہوگا، عمر کا سر کاٹ دیا ہوگا. اس لیے کہ رسول نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول نے سامنے والے کو کل کفر کہا. شاید اسی لیے علی نے سامنے والے کو موقع دے دیا تاکہ دل میں کوئی حسرت و ارمان گھٹ کے نہ رہ جائے. سامنے 70 ضربوں میں 69 ضربوں کا سامنے والے کو موقع دیا. اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے عمر کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے لے کے چلے. جیسے ہی سر کاٹ کے لے کے چلے کہ ادھر مجمع دوڑتا ہوا رسول کی جانب بڑھا کہ چل کے رسول کو مبارکباد دیں اور چل کے رسول سے کہیں کہ یا رسول اللہ جنت کی ہمیں بشارت دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں جنت کی بشارت دے دیجئے. ادھر رسول کا بوڑھا صحابی جو رسول کے پہلو میں بیٹھا ہے، اس نے دوڑتے ہوئے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، خوشی خوشی ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں کہ سلمان نے چپکے سے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو، علی جیت گئے، علی نے میدان کو فتح کر لیا، امر کو ختم کر دیا. تو رسول نے سلمان کو جنت کی بشارت دی. کہا سلمان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ادھر تو یہ معاملہ ختم ہوا، ادھر مجمع دوڑتا ہوا ہاپتا کاپتا ہوا رسول کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے ہمیں جنت کی بشارت دیجئے، علی جیت گئے ہمیں جنت کی بشارت دیجئے. رسول نے مسکرا کے جواب دیا، ارے جنت کی کیا تمہیں بشارت دوں، جنت تو سلمان لے کے چلے گئے، جنت تو سلمان لے گئے. سلمان نے مجھے پہلے ہی خوشخبری سنا دی. لیجئے یہاں اوس گر گئی، حسرتوں اور ارمانوں پر پانی پھر گیا. اور ادھر علی اس طرح سے چلے کہ ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ایک ہاتھ میں عمر کا کٹا ہوا سر. ذوالفقار سے بھی خون کی تازہ تازہ بوندیں ٹپک رہی ہیں، سر سے بھی خون کی تازہ تازہ بوندیں ٹپک رہی ہیں. ایک ہاتھ میں عمر کا سر، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، چلتے ہوئے رسول کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ ادھر کوڑھے بیٹھے ہوئے تھے. جنت تو ہاتھ سے نکل چکی تھی، اب کرتے تو کیا کرتے، ہائے رے مقدر.
ہائے رے ان کا مقدر کہ شاید اللہ نے جنت کو ان کے مقدر میں لکھا ہی نہیں تھا. علی پر اعتراض کیا. رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے تو علی کو، علی کس طرح اکڑتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، علی کی چال دیکھیے، علی کے چلنے کا انداز دیکھیے. ہمیں تو علی کا یہ انداز پسند نہیں ہے، ہمیں تو یہ علی کا انداز اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایک مرتبہ رسول نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، کہا تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے مگر اللہ کو یہی انداز پسند ہے، اللہ کو یہی انداز پسند ہے. تو عزیزان گرامی، یہ بات ہمیں رسول نے بتائی کہ جو امت کو پسند ہو وہ اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہی امت کو ناپسند ہے. لیکن عزیزان گرامی، جس بات کے لیے میں نے آپ کا تھوڑا وقت لیا وہ بڑی ایک اہم اور قیمتی بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہاں پر 2 منٹ ٹھہریے، رکیے اور غور کیجئے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب عمر آ کے نیزہ چبھو کے کہہ رہا تھا آؤ مسلمانوں آؤ، نکل کے آؤ، جنت لے جاؤ، یا شہید ہو کے جنت لے جاؤ یا غازی بن کے جنت لے جاؤ، یا مجھے مار کے جنت لے جاؤ یا میرے ہاتھ سے مر کے جنت لے جاؤ. تھا تو کافر، تھا تو اللہ اور رسول کا دشمن، آیا تو تھا قتل محمد کے لیے، اسلام کے مٹانے کے در پہ تھا، مگر جو بات کہہ رہا تھا وہ 100% اسلامی بات تھی. ہے کافر مگر بات اسلامی کہہ رہا تھا کہ شہید بن کے جنت لے جاؤ یا غازی ہو کے جنت لے جاؤ، قتل ہو کے جنت لے جاؤ یا قتل کر کے جنت لے جاؤ. یہ بات 100% اسلامی بات تھی. مگر کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ کھڑا ہوا، سب خاموش بیٹھے رہے. لیکن جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو سب سے پہلے آ کر کے مجھے بشارت دے گا، خوشخبری سنائے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، جو سب سے پہلے آ کے مجھے اطلاع دے. تو جب علی نے جنگ کو فتح کیا تو دوڑتے ہوئے مسلمان رسول کی خدمت میں آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کی بشارت دیجئے، یا رسول اللہ مجھے جنت کی بشارت دیجئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے، ہمیں جنت کی بشارت دیجئے. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. جنت تو ایک ہی ہے، جنت تو الگ الگ نہیں ہے، 2 جنتیں نہیں ہیں، جنت ایک ہے. مگر جنت میں جانے کے 2 الگ الگ راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ تھا کہ جو عمر بتا رہا تھا، 100% خالص اسلامی راستہ تھا کہ شہید بن کے جنت میں آ جاؤ یا غازی بن کے جنت میں آ جاؤ. مگر اس میں بڑا مشکل کام تھا. میدان میں آنا ہے، تلوار چلانا ہے، ڈٹ کے لڑنا ہے، یا قتل کرنا ہے یا قتل ہو جانا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے. میدان میں تلوار لے کے آنا، تلوار چلانا، مد مقابل پر سامنے والے کو قتل کرنا یا سامنے والے کے ہاتھ سے قتل ہو جانا، یہ گوارا نہیں ہے امت کو. لیکن جو رسول اللہ نے خوشخبری کی بات سنائی، کہ بھائی جو مجھے آگے اطلاع دے، خوشخبری سنائے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو ہر آدمی دوڑتا ہوا رسول کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ ہمیں جنت کی بشارت دیجئے. اس موقع پر ہر آدمی جنت کی لالچ میں ہے، جنت کی آرزو میں ہے، جنت کی تمنا میں ہے، جنت کی خواہش میں ہے. اب یہاں پہ پتہ چلا کہ جنت تو ایک ہے، مگر وہ جنت جو عمر کہہ رہا ہے وہ محنت سے ملے گی، میدان میں ڈٹ کے لڑ کر کے ملے گی، جبکہ تلوار چلانے کے بعد ملے گی. اور یہ
بالکل آسان ہے، مبارکباد دیجئے، جنت لے جائیے، خوشخبری سنائیے، جنت لے جائیے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو پکی پکائی ہنڈیا کھانا چاہتا ہے، خود محنت کر کے کھانا نہیں چاہتا۔ بنا بنایا نوالا مل جائے، اس کو منہ میں رکھ کے نگل لے، کھانا تیار کر کے کھانے کا عادی نہیں ہے۔ مگر مجھے اس سے بحث نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ رسول کے پاس آئے جنت کے لیے۔ وہ کون سی جنت؟ جو مبارکباد کے بعد مل جائے، خوشخبری سنانے کے بعد مل جائے، رسول سے کہا جائے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے، جنت کی بشارت دیجئے۔ 1400 برس ہو گئے، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی کوئی جنت ملنے کا طریقہ ہے، یہ بھی کوئی جنت جانے کا راستہ ہے، یہ کیا بچپنے کی بات ہے، یہ کیا ایسی باتیں ہیں کہ صاحب جا کے مبارکباد دی، مبارکباد دے کے جنت میں چلے گئے۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کون سی بات ہے؟ آج 1400 برس ہو گئے، نہ ایک تحریر ہے، نہ ایک تقریر ہے، نہ ایک کتاب ہے، نہ ایک آواز ہے، نہ ایک فتویٰ ہے، سب امت مسلمہ خاموش۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مبارکباد دے کے جنت ملے تو سب کو قبول ہے۔ آج جب ہم حسین پر روتے ہیں، حسین پر آنسو بہاتے ہیں، نام حسین پر گریہ کرتے ہیں، تو چھٹے امام کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، من بکا علی الحسین و ابکا اور تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اللہ اس پر جنت کو واجب کرتا ہے۔ سنیے گا، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ رونے سے کیسے جنت مل جائے گی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آنسو بہانے سے کیسے جنت مل جائے گی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا گریہ کرنے سے کیسے جنت مل جائے گی۔ اچھا، آپ کی سمجھ میں رونے سے ملنے والی جنت نہیں آتی تو کیا مبارکباد سے ملنے والی جنت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبارکباد سے ملنے والی جنت سمجھ میں آ رہی ہے، تب پتا چلا کہ اگر جنت مبارکباد سے ملے تو سمجھ میں آتی ہے، نام حسین پر آنسو بہانے سے ملے تو جنت سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم جنگ ہے جس میں فاتح حیدر کرار ہیں، یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور سرور کائنات نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ علی کی وہ ایک ضربت جو خندق میں عمر کے سر پر لگی، وہ عالمین کی عبادتوں سے افضل ہے، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ گویا ثقلین کی عبادتیں ترازو کے ایک پلے میں، علی کی تلوار کا ایک وار ترازو کے ایک پلے میں۔ آپ پہچانیے، دیکھیے کہ ہے کیا معاملہ۔ آدمی پہلے دیکھے اور غور کرے، اس کے بعد سمجھے کہ کیا معاملہ ہے۔ آدم سے لے کے آخری انسان تک ثقلین، یونیورس، عالمین، ان کی عبادتیں ایک پلوں میں، علی کی ضربت ایک پلے میں، تو پلہ علی ہی کا بھاری رہے گا، گراں پلہ علی ہی والا رہے گا۔ بھاری ہے عالمین کی عبادت سے، ثقلین کی عبادت سے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہیں پر علی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے
کہ جس کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو اس کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا، اس کی نماز کتنی اہم ہوگی، اس کی عبادتیں کس منزل کی ہوں گی۔ عزیزوں، یہ اہل بیت کی منزل ہے، یہ شجاعت ہے، یہ طاقت ہے۔ میں آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہوں، صرف جھلکیاں وقت کے اندر پیش کروں گا۔ کل کچھ جھلکیاں آپ کو پیش کیں اور آج کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوا اپنی بات کو میں مختصر کروں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ 4 بڑی امپورٹنٹ لڑائیاں ہوئیں، بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کا معرکہ اور خیبر کی جنگ، اس میں 3 لڑائیاں کافروں سے ہوئیں۔ بدر کافروں سے ہوئی، احد کافروں سے ہوئی، خندق کافروں سے ہوئی، اور خیبر میں مقابلے پر یہودی تھے۔ مجھے خیبر نہیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، صرف شجاعت حیدر کرار کی ایک جھلک دکھا دوں اور بات تمام کروں۔ شجاعت حیدر کرار کی ایک جھلک دیکھیے اور بات تمام ہو۔ 3 لڑائیاں کافروں سے ہوئیں، 4تھی لڑائی یہودیوں سے ہوئی۔ جو جنگیں کافروں سے ہوئیں اس کا انجام یہ ہے کہ کافر ہارے۔ پہلی جنگ میں کافر ہارے، دوسری جنگ میں کافروں کو شکست ہوئی، تیسری جنگ میں کافروں کو رسوائی نصیب ہوئی۔ جو 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا آیا تھا وہ علی کے سامنے ایسا ہو گیا کہ جیسے خاک کا ڈھیر ہے۔ اور 4تھی لڑائی یہودیوں سے ہوئی۔ خیبر کا معرکہ یہودیوں سے ہوا۔ یہودی جو قافلے گزرتے تھے ان پر اٹیک کرتے تھے، ان میں لوٹ مار کرتے تھے، ان میں حملے کر کے لوگوں کو ختم کر دیتے تھے، لوٹ مار کر لیتے تھے، زخمی کرتے تھے، ٹیرر پیدا کیے ہوئے تھے اپنے علاقے پر۔ رسول اللہ نے ان کو سمجھایا، ان کو بجھایا، ان کو تنبیہ دی، ان کو وارن کیا، مگر کسی صورت سے ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ لٹیرے اپنا کام کرتے رہے۔ رسول نے ان کو سمجھایا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو حضور سرور کائنات ان کے مقابلے پر آئے کہ سمجھانے کے بعد بھی تم نہیں مانتے؟ جو قافلے گزر رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کاروباری قافلے جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ان میں تم ٹرر پیدا کر رہے ہو، ڈر پیدا کر رہے ہو، خوف پیدا کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو، مال اسباب چھین رہے ہو، لوگوں کو زخمی کر رہے ہو، لوگوں کو قتل کر رہے ہو، مار رہے ہو، اور اس کے باوجود بھی تم اپنے کیے سے باز نہیں آ رہے ہو۔ تو رسول اللہ لشکر لے کر کے میدان میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 39 دن تک کے میدان میں لشکر گیا اور لشکر واپس آیا، لشکر گیا، لشکر واپس آیا، لشکر گیا، لشکر واپس آیا۔ اب کیوں جاتا آتا رہا مجھے اس سلسلے میں اس وقت بحث نہیں کرنا ہے، لیکن رسول کے پاس آ کے رپورٹ یہ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، لشکر کہتا تھا کہ سردار واپس آ گیا، سردار کہتا تھا لشکر والے واپس آ گئے، میں اکیلا لڑ کے کیا کرتا، کیسے لڑتا۔ بہرحال ایک دوسرے کو بلیم، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، اس کا سلسلہ 39 دن تک چلتا رہا، اور 39 دن تک کے کوئی فتح نصیب نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ میدان میں ماشاء اللہ ایک سے ایک جیالے موجود تھے،
ایک سے ایک شجاع اور بہادر موجود تھے، ایک سے ایک تلوار کے دھنی موجود تھے، ایک سے ایک رسول پر جان نچھاور کرنے والے پروانے موجود تھے، مگر خیبر کا در کوئی فتح نہیں کروا رہا تھا، در خیبر کو کوئی اکھاڑ نہیں پایا، مرہب کو کوئی قتل نہیں کر پایا۔ یہ واپس آ گئے، گئے میدان میں واپس آ گئے، گئے میدان میں واپس آ گئے۔ اب یہاں پر ایک منٹ ٹھہریے اور غور کیجئے، یہ سلسلہ 39 دن تک کے رہا، 39 دن تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے بہادر، بعد رسول جن کی شجاعت بہادری کے ڈنکے بجیں گے، آج وہ رسول کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے گھوم رہے تھے، اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آج کچھ آوازیں آتی ہیں، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کی اسلام میں ضرورت ہی کیا ہے، علی کی اسلام میں ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ علی کی اسلام میں ضرورت ہے کہ علی کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ علی کو اسلام سے ہٹا دیجئے، علی کو اسلام سے مائنس کر دیجئے، تو اسلام کا وہی حال ہو جائے گا جو 39 دن جنگ خیبر میں ہوا تھا، کہ فتح نہیں مل رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی، میدان میں جاتے تھے اور واپس آتے تھے، مگر فتح اور کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال 40ویں رات آئی اور حضور سرور کائنات نے مجمع کو دیکھا اور فرمایا کہ لو اتین رایتا غدن رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ لرسولہ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے گا عزیزان گرامی، توجہ چاہتا ہوں، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ چلیے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ یہاں تک بھی غنیمت ہے کہ جس مسلمان سے کہیے تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، وہ کہے گا ہاں بے شک۔ جس مسلمان سے کہیے تم رسول کو دوست رکھتے ہو، وہ کہے گا بے شک۔ مجھ سے بڑھ کے اللہ اور رسول کا دوست چاہنے والا کون ہے؟ مگر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ میں آپ کو دوست دوست کہتا رہوں، کبھی آپ پلٹ کے دوستی کا دن نہ بھریے تو یہ دوستی نہیں ہے۔ میں آپ کو دوست کہوں، آپ مجھ سے دوستی کے حق میں بھائیے، وہ دوستی ہے۔ آج پوری دنیا مل کے کہتی رہے کہ ہم اللہ اور رسول کے دوست ہیں، مگر اللہ اور رسول بھی تو کسی کے لیے کہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ عزیزوں، وہ ایک ہی ذات ہے، علی کی ذات، جس کے لیے رسول نے کہا کہ اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے، رسول اللہ بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ بہرحال رات گزری، صبح ہوئی، ناد علی اتری، ناد علی مظہر العجائب، علی کو بلاؤ، علی کو پکارو، علی مظہر عجائب ہیں، علی کو ندا دو، علی کو پکارا، علی باعجاز تشریف لائے۔ رسول نے علی کے حوالے علم کیا کہ یا علی یہ لو علم، علم تمہارے حوالے۔ ناد علی پڑھ کے بلایا، علی کے حوالے علم کیا، علی کو علمدار بنایا، علی کو علم دیا، علی کو سجایا، سنوارا، پٹکا کمر میں باندھا،
میدان میں رخصت کیا. اب کہیے میں رات والی حدیث پڑھوں؟ رات کو رسول نے کیا فرمایا؟ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات عالم و آدم میں ایک علی ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو مرد بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، اللہ اور رسول کو وہ دوست رکھتا ہے، اور اس ہی کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے، رسول اللہ بھی دوست رکھتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، علی چلے اور انجام وہی ہوا جو اس کے پہلے کی جنگوں میں ہو چکا تھا. فاتح بن کے لوٹے، در خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑا، مرہب کو قتل کیا، مرہب کے بھائی انتر کو زیر کیا، اور اس کے بعد رسول کی خدمت میں آ گئے. عزیزوں، یہ اسلام کی بڑی لڑائیاں ہیں، یہ اسلام کی بڑی جنگیں ہیں، جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فتح کے اعلان ہو رہا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جیت کا جشن ہے کہ علی ہی اکیلے وہ ہیں کہ جنہوں نے بدر کو جیتا، احد کا معرکہ جیتا، خندق و خیبر کی لڑائی جیتی. بس بات تمام کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے 3 لڑائیاں کافروں سے ہوئیں، ایک معرکہ یہودیوں سے ہوا، اور جو مباہلہ ہوا وہ نصارہ سے ہوا. مباہلے میں نصارہ نجران تھے، انہوں نے مقابلے پر آنا تو گوارا نہیں کیا، بلکہ جزیہ دینا، ٹیکس دینا گوارا کیا. بڑے ہوشیار تھے، بڑے سمجھدار تھے، یہ جانتے تھے کہ اگر ان کے مقابلے پر آ گئے تو صبح قیامت تک توق لعنت گلے سے نکل نہ پائے گا، لہذا ان کے مقابلے پر نہ آؤ، ان سے جنگ نہ کرو، ان سے نبرد آزما نہ ہو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، بلکہ ان کو ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو. کافر لڑے، یہودی لڑے، مگر نصارہ، عیسائی، کرسچن نہیں لڑے، انہوں نے ٹیکس دیا. مگر چاہے وہ کافروں سے مقابلہ ہو، چاہے وہ یہودیوں سے مقابلہ ہو، چاہے نصارہ نجران ہوں، مباہلے کا میدان ہو، ہر جگہ جو ذات ابھر کے سامنے آ رہی ہے وہ ذات حیدر کرار کی ذات ہے، وہ ذات مولائے کائنات کی ذات ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. گویا علی وہ ہیں کہ ہر میدان میں فاتح کی حیثیت سے نظر آئیں گے. اگر تمہارے مقابلے پر کافر آ جائیں تو تم یا علی کہو، اگر تمہارے مقابلے پر یہودی آ جائیں تو تم یا علی کہو، اگر تمہارے مقابلے پر نصارہ آ جائیں یا علی کہو. نہ کافر تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ یہودی تمہارا بگاڑ سکتے ہیں، نہ عیسائی تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اسی لیے تو ہم دن و رات سوتے جاگتے صبح و شام علی علی کرتے ہیں. آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بھیا ہم علی علی نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ ہی بتائیے کہ ہم کس کا نام لیں، کس کو آواز دیں، کس کو پکاریں؟ ہم علی کو صرف پکارتے نہیں ہیں، علی مدد کو آتے ہیں اس لیے پکارتے ہیں، علی مشکل کشائی کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو آواز دیتے ہیں، علی گرتے ہوئے کا بازو تھام لیتے ہیں اس لیے علی کو پکارتے ہیں، علی پریشانی میں فوراً کام آ جاتے ہیں اس لیے علی کو پکارتے ہیں. علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آتا،
علی کے علاوہ کوئی دوسرا بازو نہیں تھامتا، علی کے علاوہ کوئی دوسرا مدد کرنے نہیں آتا، علی کے علاوہ کوئی دوسرا رہنمائی کرنے نہیں آتا۔ جو رہنمائی کرتا ہے اسی کو بلایا جاتا ہے، جو مدد کرتا ہے اسی کو آواز دی جاتی ہے، جو مشکل کشائی کرتا ہے مشکلوں میں اسی کو پکارا جاتا ہے۔ چونکہ علی ہر موقع پر مدد کے لیے آئے، علی نے ہر موقع پر مدد کی۔ کل ولادت سے پہلے انبیاء کی نصرت و مدد کی، ظاہری طور پر رسول کی نصرت و مدد کی، اور شہادت کے بعد چاہنے والوں کی نصرت و مدد کرتے ہیں۔ ولادت سے پہلے انبیاء کی مدد ہے، مشکل کشائی ہے۔ ایک موقع پر خود فرمایا تھا، جب جناب سلمان موجود تھے، رسول اللہ تشریف فرما تھے، کہیں سے خرمے آئے، نوش فرما رہے تھے، اپنے سامنے کی گٹھلیاں سلمان کے آگے رکھتے تھے، تو جناب سلمان نے کہا تھا کہ یا علی آپ مجھ بوڑھے سے مذاق کرتے ہیں؟ تو علی مسکرائے اور مسکرا کے سلمان سے کہا سلمان تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو؟ تو سلمان نے اپنی عمر بتائی کہ میری اتنی عمر ہے۔ تو علی نے ان کو ایک واقعہ یاد دلایا جو سلمان کی جوانی کا واقعہ تھا، کہ جنگل میں ایک مرتبہ تمہیں شیر نے گھیرا تھا، ایک نقابپوش سوار نے آ کے تم کو شیر سے بچایا تھا، تمہارے پاس دینے کے لیے تحفے میں کوئی شے نہیں تھی، تم نے جنگلی پھولوں کا گلدستہ بنا کے اس کو پیش کیا۔ سلمان سن رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، ان قریب سلمان اسی سمندر میں ڈوب جائیں جس میں نصیری ڈوبا، کہ علی نے ڈوبتے کا دامن تھاما، کہا سلمان پریشان نہ ہو، میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے مگر غائب رہ کے مدد کی ہے، محمد کی مدد کے لیے علی اعلان آیا۔ تو عزیزوں، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارے مقدر کی خوبی ہے کہ ہم اس کریم کو آواز دیتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ عزیزوں، آپ سچ بتائیے، کیا علی کربلا میں نہ آئے ہوں گے؟ کیا علی اس وقت نہ آئے ہوں گے جب 18 برس کے کڑیل جوان کے سینے سے حسین برچھی کا پھل کھینچ رہے ہوں گے؟ اللہ اللہ، خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے جو وقت حسین پر آیا، جو وقت کربلا میں حسین پر آیا، جب حسین نے اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کو مقتل کی اجازت دی، علی اکبر مقتل میں آئے، قیامت کی تلوار چلائی، دوبارہ پھر در خیمہ پر آئے، حسین سے پیاس کی شکایت کی، حسین نے دہن میں انگوٹھی رکھی، علی اکبر کو خدا حافظ کہا، علی اکبر سدھارے مقتل میں آئے، قیامت کی لڑائی لڑے، اور لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ظالم نے تاک کے نیزہ سینے پر مارا، برچھی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی، بابا کو آخری بار سلام کیا، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین علی اکبر کی میت پر اکیلے گئے، جب تک عباس کے جنازے پر گئے کم سے کم علی اکبر موجود تھے، لیکن جب علی اکبر کے سرہانے پہنچے تو بوڑھا باپ اکیلا تھا۔ حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، کہا میرے لال کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے لال کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے میرے لال کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا برچھی کی یعنی میرے سینے میں ٹوٹ گئی ہے، یا علی آئیے، یا علی مرتضی فریاد۔ اللہ وہ وقت کسی پہ لے کے نہ آئے جو کربلا میں حسین پر وقت آیا، کوئی نہیں تھا، چاروں طرف سناٹا تھا، تنہائی تھی، دشمن تھے، چاہنے والے گردنیں کٹا کے مقتل میں آرام کر رہے تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ حسین اپنے کڑیل جوان کے سرہانے موجود ہیں، بیٹے کے کلیجے میں علی ٹوٹی ہوئی ہے۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، اپنی تنہائی کو دیکھا، اپنی بے کسی کو دیکھا،
علی اکبر کے سینے میں ٹوٹے ہوئے برچھی کے پھل کو دیکھا، ایک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، 2 انگلیوں سے ٹوٹے ہوئے برچھی کے پھل کو نکالا، بسم اللہ و باللہ۔ اے بابا، درے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل ہے۔ برچھی کا پھل نکلا، خون کا فوارہ چلا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑیں، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، یا ولدی، ارے میرے لال، میرے بیٹے، تم دنیا سے چلے گئے، اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ گئے۔ واہ علی اکبرا، واہ علی اکبرا کی صدا۔ بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے، یہ نام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے، تو مارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے۔ شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ تمام شہروں کے دیوار ادھر سجائے ہیں، کھڑی ہیں عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں، کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ گلے میں توقے ہیں اور بیڑیاں ہیں پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ نام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ بازار شام میں زینب جو بیردا ہے کڑی، بیمار سید عابد پہ کیا کٹن ہے گھڑی، بڑے بازار میں ہر سو ہے مجمع، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ جناب غازی کا سر نیز پہ تڑپتا ہے، بیمار قیدی ہے آنکھوں سے خون برستا ہے، لین لیتا تھا زینب کا جب نام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ گلے میں تو
ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ نام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے، تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے، شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے۔ تمام شہروں کے دیوار ادھر سجائے ہیں، کھڑی ہے عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں، کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ بلی، جس کی ابابن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ باوفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا، پانی لیا پر نہ پیا، معصوموں کا احساس تھا، غازی باوفا یا بادشاہ، غازی باوفا یا بادشاہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الرازی بالقدر والقضاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا و امام نتس وجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وساہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحیم، اللہم کل ولیک
حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد و آل محمد صلوات.